شامی صاحب، آج پرائم منسٹر نے جو آج اجلاس ہوا کابینہ کا توسیع کے بعد پہلا اجلاس، اس میں کہا انہوں نے یہ کہا کہ جی ترسیلات زر جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں، 3.1 ارب ڈالر ہو گئی ہیں، دانش یونیورسٹی وہ بنا رہے ہیں، ملک جو ہے وہ ہم نے اس کو ترقی کی جانب دوڑ لگانی ہے۔ لیکن سر، سب سے بڑا جو مسئلہ وہ ہے دہشت گردی کا، جس کا انہوں نے ذکر کیا بلوچستان میں، اور آج ہی یہ افسوسناک خبر، بڑی تشویشناک خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ بولان جو ہے بلوچستان کا علاقہ، وہاں پر جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ معصوم شہریوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور کچھ دہشت گرد بیرون ملک لوگوں سے بھی رابطے میں ہیں۔ شامی صاحب، ہاں، یہ تو بڑی ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، اور ابھی تک ٹرین جو ہے وہ ان کے نرغے میں ہے، اور ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ جانفشانی سے کام کر رہی ہیں۔ اگرچہ دور علاقہ ہے، سڑک کا رابطہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود برحال حرکت میں آ گئی ہیں ہماری سیکورٹی فورسز، اور امید کرنی چاہیے کہ اس نتیجہ خیز ہوں گی ان کی کاوشیں، اور یہ لوگ جو ہیں ان سے یرغمالی جو ہیں ان کو چھڑا لیا جائے گا، اور یہ کیفر کردار کبھی پہنچیں گے۔ تو آسما، آپ نے بھی یہ خبر سنی ہے، تو وہاں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں، اور پھر کبھی بلوچستان میں تو صورتحال دگرگوں ہے، ادھر کے پی کے میں آئے روز وارداتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا یعنی کیا گھنٹی بجا رہی ہیں خطرے کی، اور کس طرح ان کا سامنا کرنا چاہیے؟ ہماری اسی طرح کی منقسم سیاست جو ہے کوئی بے وقت کی راگنی نہیں ہے۔ بالکل شامی صاحب، اور آپ نے سنا ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پرسوں بات کی تھی، میرے خیال ہے نیشنل میڈیا کے اوپر جس طرح سے وہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہو سکی کہ اکوڑا خٹک کے اندر بیٹھ کے انہوں نے ایک طرح سے الارمنگ باتیں کی ہیں کہ مذہبی لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ جہاد نہیں ہے بلکہ یہ فساد ہے۔ اور یہ کہنا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے منہ سے یہ بات آنی، میرا خیال ہے یہ بہت، اسی سے آپ کو سنگینی کا اندازہ ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں خاص کر کے جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آئی ایس کے پی اس وقت جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتی نظر آتی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور وہاں پہ بھی اکوڑا خٹک جیسے مقام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور بلوچستان کے اندر جو آج کی صورتحال ہے جعفر ایکسپریس کو، اس میں بی ایل اے نے ذمہ داری اپنی قبول کی ہے، اور بی ایل اے کی طرف سے جو یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، اس میں تمام معصوم لوگ ہیں جو کہ 400 کے قریب اس ریل پہ، اس ٹرین پہ سفر کر رہے تھے۔ تو یہ اور انسرجنسی ہے وہاں پہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور میں خیال ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سینسٹائز نہیں ہیں اس معاملے کے اوپر، اور اس پہ حکومت پاکستان کو بھی، اور جو حکمران اتحاد ہے اس کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے تھا۔ اس پہ جو ہماری سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو بھی سینسٹائز کرنا چاہیے تھا۔ اس پہ کیوں ابھی تک پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو سکا، کیوں ان کیمرہ بریفنگز نہیں ہو سکی، کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ سلامتی کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہو سکی؟ میرا خیال ہے یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک پولیٹیکل کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ نیریٹو جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب لے کے آ رہے ہیں، دیکھیں ان لوگوں پہ ہمیشہ یہ آتا تھا کہ وہ لوگ شاید اس طرح سے کھل کے ان دہشت گردوں کی مخالفت نہیں کرتے۔ آسما، گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں پاکستان دوسرے نمبر پہ دیکھیں نا، جو ہے وہ آ گیا ہے۔ دیکھیں نا، روز وارداتیں ہوتی ہیں۔ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہم کن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں؟ ہم کرسی کی جنگ میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہمیں جو اقتدار والے ہیں وہ اختلاف والوں کے پیچھے ہیں، جو اختلاف والے ہیں وہ اقتدار والوں کے پیچھے ہیں۔ بھائی، یہ اقتدار کی لڑائی ہم لڑتے رہیں گے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کرتے رہیں گے آپ، لیکن خدا کے لیے ان اختلافات کو پس پش ڈال کے کوئی دیکھیے، دہشت گردی کے مقابلے میں اور دہشت گردوں کے مقابلے میں تو ہمیں یکسو ہو جانا چاہیے۔ سر لیکن یکسو تو ہو جانا چاہیے، لیکن اس میں جو پہلا اسٹیپ لے آپ کے خیال میں شامی صاحب، وہ حکومت کو نہیں لینا چاہیے کہ کوئی اے پی سی بلا لے؟ بار بار پرائم منسٹر کہہ تو رہے ہیں کہ جی جب تک مکمل ہم نہیں ہوگا تب تک ترقی کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، لیکن کرنا کس نے ہے پھر؟ یہ ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ابھی تو لوگ جو ہیں ان کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے، نہتے لوگ، نہتے شہری جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، خوف و ہراس کی فضا پیدا کی جا رہی ہے۔ ایک عزم کے ساتھ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس خوف کی چادر کو توڑنا ہے، اور اپنی سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے۔ ہمارے اقتدار جو ہے، اور اختلاف کی باتیں تو ہوتی رہیں گی، لڑائی ہوتی رہے گی۔ خان صاحب کے ساتھ بھی بات چیت ہونی چاہیے، اور جو لوگ باہر ہیں
ان کے ساتھ بھی بات چیت ہونی چاہیے. اور میرا خیال یہ ایک پریورٹی نمبر 1 جو ہے ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے دہشت گردی کو ختم کریں, دہشت گردوں کی سرکوبی کریں اور ملک میں امن و امان جو ہے اس کی بحالی کی طرف توجہ دیں. باقی تو اس کے بعد پھر سیاست بھی ہوتی رہے گی, انتخابات بھی ہوتے رہیں گے. یہ تو اس ماحول میں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے.